عبادات کا جو حکم ہے وہ عادات سنوارنے ہی کے لیے ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کا مقصد ہماری عادت سدھر جائے، لیکن جس قوم کو سدھرنے کا جذبہ ہی نہ ہو وہ قوم کیا سدھرے گی؟ اور حیرت کی بات ہے کہ عالمی سطح پر ہماری جو حالت ہے وہ جاننے کے باوجود بھی ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اب نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اخلاق کو تو درست کر لو، اور اگر کوئی اپنے اخلاق کو درست کر لے تو جانتے ہیں اس کا مقام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے، اور قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق خراب ہوں گے۔ بڑی مشکل سے لوگ پنج وقتہ نماز کچھ پڑھ پاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کتنوں نے عشاء کی نماز پڑھی یا پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بمشکل تمام لوگ پنج وقتہ نماز پڑھ پاتے ہیں، بمشکل تمام لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھ پاتے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب جو ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں، اور وہ خوش نصیب جو ہر رات اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہوں، قائم اللیل اور صائم النہار۔ ہم سے پیر جمعرات کا روزہ نہیں رکھا جاتا، تہجد کی نماز ادا نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو مستقل روزے سے رہتے ہیں اور ہر رات جاگ کر اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایمان سب کو پیارا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن جس کا ایمان اگر تم کو کامل دیکھنا ہو تو کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ کامل ایمان والا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ فون پہ بات کرنا، اشارے بازی کرنا، الگ سے کھڑے رہ کر کے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بالکل ضروری ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا پریزنس نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کا انسان آپ کی اس حرکت کو دیکھ کر کبھی آپ کو اچھا مسلمان تو تصور نہیں کر سکتا۔ جو نبی کی باتوں کو اہمیت نہ دیتا ہو اور اپنی باتوں کو اہمیت دیتا ہو، بھلا وہ اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دو باتیں ذہن میں محفوظ کر لیں اور پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ خلق اور خلق دونوں کا مادہ ایک ہے۔ خلق
اور خلق یا خلق دونوں کا مادہ کرتا ہے، آنکھ قبول کرتی ہے، اور خلق کا اثر دل قبول کرتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی محبت اللہ دل میں پیدا فرماتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عظیم تھے، اتنے اونچے تھے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود رب قدیر جل جلالہ نے فرمائی۔ اگر کوئی سید صاحب کے اخلاق کی تعریف کرے تو پھر بھی وہ انسان ہے، کوئی مولانا رضا جامی ازہری صاحب کے اخلاق کی تعریف کرے تو پھر بھی وہ کوئی انسان ہی تعریف کرے گا۔ اور اسی طریقے سے مولانا یامین صاحب اور دیگر علماء جتنے یہاں پر موجود ہیں ان کی کوئی اگر تعریف کرے تو ہو سکتا ہے محبت میں، غلو میں، عقیدت میں کسی وجہ سے وہ کرتا ہو، لیکن اللہ اگر کسی کی تعریف کرتا ہو اخلاق کی تو میرے رب کی شان یہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو مولا حضور کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔